السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ دنیا کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ ایک ماں کے لیے اس کے گود کا بھرنا، اور ایک باپ کی اس کے آنگن میں بچے کی کلکاریاں گونجنا۔ لیکن اس دل سے پوچھئے جو سالوں سے ایک بچے کی آواز کو سننے کے لیے تڑپتے ہیں، جو ہر رات اس امید میں سوتے ہیں کہ شاید اگلا مہینہ ان کے گھر میں خوشخبری لے کر آئے گا۔ اگر آپ بھی اس غم سے گزر رہے یا کوئی اپنا اس غم میں ہے تو آج کی یہ ویڈیو آخری تک ضرور دیکھنا، کیونکہ ہم جانیں گے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کیا بتایا ہے۔ دوستو، ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی برائی ہے۔ اگر کسی کے گھر سالوں تک اولاد نہ ہو تو لوگ طعنے دینا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر اس عورت کو دوش دیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن اور اسلام کہتا ہے کہ اولاد دینا یا نہ دینا یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے بے اولاد رکھے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ کسی گناہ کی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ایک ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ ان کے صبر کو دیکھ سکے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی امید ختم ہو چکی ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ان کے بال سفید ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بے اولاد تھی۔ سائنس اور دنیا کے حساب سے بچہ ہونا ناممکن تھا، لیکن ان کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ انہوں نے قبلہ رخ ہو کر چپکے سے اپنے رب کو پکارا۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں اب کمزور ہو گئی ہیں، پر میں تجھ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اور اللہ پاک نے ان کی دعا ایسے قبول کی کہ انہیں بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے اولاد ملے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کبھی دیر نہیں ہوتی اور اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ بھی اولاد کی خواہش رکھتے ہیں تو مایوس ہونے کے بجائے ان 3 راستوں کو اپنائیں جو اسلام میں بتائے گئے ہیں۔ پہلی دعا حضرت زکریہ کی دعا۔ قرآن کی یہ دعا روزانہ نماز کے بعد پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی لتذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس کا مطلب ہے، اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث دینے والا ہے۔
دوسری دعا حضرت ابراہیم کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی حبلی من الصالحین۔ اس کا مطلب ہے اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تیسرا حل استغفار کی طاقت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں اللہ ان کے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور انہیں مال اور اولاد سے بھی نوازتا ہے۔ روزانہ اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھنے کی عادت بنائیں۔ دوستو، مایوسی کفر ہے۔ اگر ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا ہے تب بھی اس رب العالمین سے امید مت چھوڑنا جو مٹی سے انسان بنا سکتا ہے۔ آج اس ویڈیو پہ سب آمین ضرور کہیں، کیا پتہ کس کی ایک آمین سے کس ماں باپ کی گود بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو نیک صالحہ تندرست اولاد عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ان کو ضرور شیئر کریں جو اولاد کے لیے پریشان ہیں، تاکہ وہ بھی یہ دعا پڑھ کر اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔